محمد کی حمایت کروں گا اور اس کے دین کی حمایت کروں گا۔ بس جناب ابو طالب کی زبان سے یہ بات سنتے ہی کفار غصے سے بھڑک اٹھے، واہی تباہی بکنے لگے، محفل چھوڑ کر کے ابو طالب کے پاس سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے دیکھا کہ یار حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، لوگ میرے بھتیجے کی دشمنی پر ہی آمادہ ہیں، تو حضرت ابو طالب نے اپنے خاندان والوں کو یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا اور ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھا ابو طالب نے۔ اس قصیدے میں اپنے بھتیجے محمد کی معاونت کی طرف رغبت دلائی، لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ ان کا سہیوگ کرو، ان کی ہیلپ کرو، کیونکہ یہ محمد کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ محمد وہ آدمی ہیں۔ اسی قصیدے کے ایک شعر کا مطلب تھا کہ محمد وہ نورانی چہرے والے ہیں کہ جن کے چہرے کے وسیلے سے آسمان پانی طلب کرتا ہے۔ اب انہی دنوں میں کیا ہوا کہ حج کا موسم قریب آیا۔ ولید بن مغیرہ نے، جو ایک بڑا زیرک اور ہوشمند آدمی تھا، دور تک کی سوچ رکھنے والا آدمی تھا، جو مکہ کا ایک لیڈر تھا، اس نے کفار مکہ کی ایک میٹنگ بلائی اور کہا بھئی یہ دیکھو کہ اب حج کا موسم آ گیا ہے، زائرین کے قافلے آنے والے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو محمد بھی اپنے دین کی تبلیغ کرے گا، تو کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ جس سے لوگ محمد کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم لوگ پہلے ہی مکمل کر لیں تاکہ زائرین کے قافلے آئیں اس سے پہلے ہم ایک ہی زبان میں ان لوگوں کو سمجھائیں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، بولے صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب زائرین کے قافلے آئیں، حجاج کے قافلے آئیں، تو ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی ہمارے یہاں ایک دیوانہ ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی باتیں مت سننا، وہ باہی تباہی بکتا ہے، الٹا سیدھا بکتا ہے، اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ولید بن مغیرہ نے اس کو یہ کہہ کے جھڑک دیا کہ تو پاگل ہے، ان کی باتیں سن کر کے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ پاگلوں کی باتیں ہیں؟ ان کی باتیں تو جو سن لیتا ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ پاگلوں کی باتیں، بلکہ سننے والا خود اپنی عقل کو چھوٹا سمجھتا ہے اور ان کی باتوں کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، بولا صاحب میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ اسے جنون ہو گیا ہے، یہ کچھ دنوں سے جنون کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، لہٰذا یہ الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ ولید بن مغیرہ نے اس کو بھی خاموش کر دیا۔ پھر ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا صاحب میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسا کیا جائے کہ تمام زائرین کے قافلوں سے یہ کہا جائے کہ یہ جادوگر ہیں، ان کے جادو جو بھی سن لیتا ہے، وہ اگر باپ ہو تو بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی ہو تو بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، شوہر ہو تو بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، ان کے جادو میں بڑا اثر ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے اس کو یہ کہہ کے بٹھا دیا کہ بھی تمہاری بات بھی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا تم بھی بیٹھ جاؤ، کیونکہ ان کی باتیں جادوگروں جیسی نہیں ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ محمد شاعر ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ عرب کے لوگ شاعری کی نبض سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شاعری کیسی ہوتی ہے، قرآن کو سن کر کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ شاعری ہے۔ آخرکار سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، تو پھر کیا جائے؟ تو ولید بن مغیرہ نے لاسٹ میں ایک رائے دی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی زائرین آئیں ان سے بس ایک ہی بات کہی جائے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا شخص ہے کہ وہ کچھ ایسا طلسم جانتا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان بول دیتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور گھر میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، اس لیے اس سے دور رہو۔ بس اسی بات پہ سارے کافر متفق ہو گئے اور حجاج کرام کے قافلوں کا انتظار کرنے لگے۔ جب زائرین حرم کے قافلے آئے تو یہ کافر ہر ایک قافلے، ہر ایک خیمے کے اندر جاتے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرچار خود کرتے، اور جب لوگوں سے کہتے کہ ایک ایسا آدمی ہمارے یہاں ہے، تو جو لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے ان کے دل میں بھی ایک جستجو پیدا ہو جاتی تھی کہ یار وہ آدمی کیسا ہوگا کہ جس کے دشمن اس کی باتیں پھیلانے کے لیے ہمارے خیموں میں خود چل کے آ رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ نفرت کرتے، لوگ دور بھاگتے، ان کافروں کی کوششوں سے یہ ہوا کہ لوگ اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے ترسنے لگے۔ لوگوں نے کہا بھئی اب تو اس سے ملیں گے ضرور، دیکھیں تو آخر وہ ہے کون جس کے بارے میں یہ گھر گھر جا کر کے سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ ملنے لگے، اور جب لوگ ملنے آئے پھر رسول اللہ نے قرآن کی تلاوت کی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر حالات کیا ہوں گے۔ تاثیر اگر قلب کے اندر نہیں بیٹھے گی تو پھر اور کیا ہوگا۔ لوگوں نے مصطفیٰ کی باتیں سنی، حد یہ ہو گئی کہ باتیں سن سن کر کے لوگ اسی وقت رسول اللہ کے معتقد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی وقت لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہونے لگیں۔ حد یہ ہو گئی کہ لوگوں نے حج کیا اور جاتے وقت رسول اللہ سے اجازت لے کر کے مکہ چھوڑا، اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے رسول اللہ کی شان بیان کرنے لگے، اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب اسلام کا چرچا مکہ سے باہر ہونے لگا، اطراف عالم میں اسلام کے چرچے ہونے لگے۔ ادھر جب کفار نے یہ حالت دیکھی تو پہلے سے زیادہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی اب تو حد ہو گئی، اب کوئی بھی کام ایسا نہیں کر سکتے، کوئی کام ایسا کرنا پڑے گا کہ اس محمد کا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ یہ بات ہوتے ہوتے جناب ابو طالب کے کانوں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے جب سنا کہ لوگ اب محمد کی جان کے در پہ آ گئے ہیں، اب جان پہ بن آئی ہے، تو انہوں نے پھر وہی اپنا قصیدہ سنایا، اور اس میں ایک شعر جو انہوں نے پڑھا تھا نا کہ محمد وہ حسین اور خوبصورت چہرے والے ہیں کہ جن کے وسیلے سے آسمان پانی طلب کرتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب تھے تو بہت قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں، آسمان سے بارش ہو جائے، سوکھا دور ہو جائے، ہمارے جانور بھوک سے مر رہے ہیں، ہم لوگ فاقے کر رہے ہیں، پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا ہے، جانوروں کے تھن قحط کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ اس دعائے نبوی کا اثر یہ ہوا کہ پورے آسمان پر چاروں طرف گھٹائیں چھا گئیں اور لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہی۔ بارش کی زیادتی کی وجہ سے اہل مدینہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پھر آ کر کے عرض کی حضور اب تو کچھ زیادہ ہی بارش ہو گئی، دعا فرمائے کہ ہمارے آس پاس بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ رسول اللہ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد تو بارش ہو، ہم پر بارش نہ ہو۔ اس دعا کے بعد مدینہ کے ارد گرد بارش ہوتی رہی، لیکن مدینہ میں بارش رک گئی۔ جب بارش مدینہ میں رکی تو مصطفیٰ ابو بکر کے ساتھ ایک پہاڑی پہ آئے۔ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے جب مدینہ کا منظر دیکھا تو مدینہ ہرا بھرا ہو چکا تھا۔ پھر مصطفیٰ نے ابو بکر کی طرف دیکھا اور حسرت بھرے انداز میں کہا کہ اے ابو بکر، آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔